وہ سورج کی کرنیں چھپ جاتی ہیں، وہ سورج کی ٹکیا تو نظر آتی ہے تھالی کی مانند، پلیٹ کی مانند، لیکن اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ اچھا پہلے صاحب یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی محترم عبد المنان بھائی، پہلے تو ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ایک مخصوص رات شب برات کے نام سے بنا کر ان پر فٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر وہ ایک بدعت ایجاد کر کے باقاعدہ اس کے اندر ساری رات اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ سپیکروں کے اندر جلسے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر عبادات کی جاتی ہیں۔ تو آیات یہ فٹ کی جاتی ہیں جو سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں، حالانکہ اگر ہم غور سے ان آیات کو پڑھیں تو ان آیات کے اندر بالکل وضاحت موجود ہے، حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس واضح کتاب کو ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ اب یہ پچھلی آیات چھوڑ کر صرف ایک لفظ لے لیا جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور فٹ کر دیا جاتا ہے 15 شعبان کی رات پر، تو ہر محکم کام کے فیصلے شب برات کے اندر نہیں بلکہ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سال کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں نے موت ان کو آنی ہے، کتنے لوگوں کا کیا رزق دینا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا اہم کام کرنے ہیں، وہ سارے کا فیصلہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ مزید کر دی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں قرار دیا۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کی عمروں کا ذکر کیا، کسی کی امت کی عمر 1000 سال ہے، نوح علیہ السلام کا بھی آتا ہے نا فارسلنا فیہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عمر تو پھر 1000 سال ہوگی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں تو نبوت ملتی ہے، تو 40 سال وہ نکال دیں، 950 سال یہ، تو پھر تو 1000 سال بن گیا۔ تو بعض لوگوں نے 1000 سال ہی ان کی عمر لکھی ہے۔ ایسے ہی امتوں کی عمریں بھی ایسی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کی عمروں کا ذکر کیا تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ ہماری عمریں تو صرف 60 سال 70 سال ہیں، کہاں 1000 سال، کہاں 600 700 سال، اور ہم تو ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو، ہمیں مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا کہ ہمیں ایک ایسی رات دے دی کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، نہ قضاء حاجت کے لیے جائے، 24 گھنٹے عبادت کے لیے کھڑا رہے، قیام کرتا رہے، رکوع سجود کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور ایک آدمی لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر لے تو اس کی لیلۃ القدر کی عبادت اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن جاتی ہے۔ اب اگر مجھے یا آپ کو، کسی شخص کو 10 راتیں مل جاتی ہیں زندگی کے اندر، 10 راتیں، تو ہماری تو 10,000 سال یعنی 830 10,000 مہینے اور 830 سال بن جاتے ہیں، یعنی ہم 10 راتیں گزار کر وہ ان کی عمروں سے انشاءاللہ زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی ہے۔ تو چونکہ ہر مسلمان ان راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیلۃ القدر کو، تو اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ جو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، ان کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اب جو شخص ان 5 راتوں کے اندر جا کے عبادت کرے گا تو اس کو تو یقیناً مل گئی، لیکن پھر بھی نا دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں پھر اس کی نشانیاں کو بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمیں مل گئی ہے۔ تو ان کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو ابن خزیمہ کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موسم کے بارے میں بتایا کہ موسم اس رات معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، انتہائی سکون والی رات ہوتی ہے۔ انسان کا جو من ہے وہ عبادت کے اندر لگتا ہے،
انسان کو ان عبادت کے اندر مزہ آتا ہے، ایک لذت آتی ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دل نہیں کر رہا ہوتا، تھکاوٹ سی محسوس ہو جاتی ہے، وہ عبادت کے اندر من نہیں لگ رہا ہوتا۔ لیکن لیلۃ القدر کی نشانی ہے کہ اس کے اندر آپ کا من عبادت کے اندر خود بخود لگے گا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، سکون محسوس ہوگا، سکینت والی رات ہے نا، فرشتے اس کے اندر اترتے ہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس رات چاند جو ہوتا ہے نا یہ تھالی کی طرح، پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی بالکل گول، جس طرح 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے نا اس طرح اس کا چاند بھی مکمل روشن نظر آتا ہے اور تھالی کی طرح ہوتا ہے گول۔ اور ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے متعلق بیان کی ہے کہ صبح جس وقت طلوع ہوتی ہے اور سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ بھی تھالی کی طرح، پلیٹ کی طرح ہوتا ہے بغیر کرنوں کے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرشتے جو آئے ہوتے ہیں نا انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو کہ واپسی کی وجہ سے وہ سورج کی کرنیں چھپ جاتی ہیں، وہ سورج کی ٹکیا تو نظر آتی ہے تھالی کی مانند، پلیٹ کی مانند، لیکن اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ اور ابتدا کے اندر سورج ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ اس طرح یکدم گرمی نہیں شروع ہو جاتی، چاہے گرمیوں کا بھی مہینہ ہو، کبھی کبھی ہلکی پھلکی پھوار بھی آ جاتی ہے، یعنی ہلکی پھلکی بارش بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طاق رات کی لیلۃ القدر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ہم 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ عبادت کریں گے تو ہمیں یقیناً ایک رات مل چکی ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے جس رات میں ہمارے لیے یہ نشانیاں نظر آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی سال نظر نہ آئیں، کسی سال نظر آ جائیں، کسی جگہ پر نظر آ جائیں، دوسری جگہ پر نہ آئیں، یعنی کوئی یونیورسل نشانیاں نہیں ہیں، یہ ایک کسی کو نظر آ سکتی ہیں، تو جن کو معلوم ہو جائیں ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دی ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس کی عبادت نصیب فرمائے۔